ایاس بن سلمہ نے اپنے والد سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہم پر تلوار سونت دی وہ ہم میں سے نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 281۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے خلاف اسلحہ اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 282۔ سہیل بن ابی صالح نے اپنے والد ابو صالح سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے خلاف ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں، اور جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 283۔ علا نے اپنے والد عبد الرحمن بن یعقوب سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کہ رسول اللہ کی ایک ڈھیری کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس میں داخل کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غلے ہی کیا ہے؟ اس نے کہ رسول اس پر بارش پڑ گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تکے ہوئے لوگ اسے دیکھ لیتے، جس نے دھوکہ دیا تو نہیں، یہ میرے ساتھ وابستہ ہونے ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 84۔ یحییٰ بن یحییٰ اور ابو بکر بن ابی شیبہ نے کہا، ہمیں ابو معاویہ اور وکیع نے حدیث بیان کی، محمد کہا ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی، سب یا وکیع بن نمیر نے اعمش سے، انہوں نے عبداللہ بن مرہ سے، انہوں نے مسروق سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رخسار پیٹے یا گریبان چاک کیا یا اہل جاہلیت کی طرح پکارا وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ یحییٰ کی حدیث ہے جو انہوں نے ابو معاویہ کے واسطے سے بیان کی، البتہ محمد بن نمیر اور ابو بکر بن ابی شیبہ جنہوں نے ابو معاویہ اور وکیع دونوں سے روایت کی، انہوں نے او کے بجائے الف کے بغیر وا یعنی یا کے بجائے اور کہا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 285۔ جریر اور عیسیٰ نے اعمش سے اسی سابقہ سند کے ساتھ روایت کی اور دونوں نے کہا اور گریبان چاک کیا اور پکارا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 286۔ قاسم بن مخیمرہ نے بیان کیا کہ مجھے ابو بردہ بن ابی موسیٰ اشعری نے بیان کیا، انہوں نے فرمایا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے فرمایا حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ ایسے شدید بیمار ہو گئے کہ ان پر غشی طاری ہو گئی، ان کا سر ان کے اہل خانہ میں سے ایک عورت کی گود میں تھا۔ اس موقع پر ان کے اہل میں سے ایک عورت چیخنے لگی، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ شدید کمزوری کی وجہ سے اسے کوئی جواب نہ دے سکے۔ جب افاقہ ہوا تو کہنے لگے، میں اس بات سے بری ہوں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اظہار فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلا کر ماتم کرنے والی، سر منڈانے والی اور گریبان چاک کرنے والی عورتوں سے لا تعلقی کا اظہار فرمایا۔ مسلم حدیث نمبر 270۔ ابو صخرہ نے عبد الرحمن بن یزید اور ابو بردہ بن ابی موسیٰ سے عنہ کے بعد انہوں نے کہا حضرت ابو پر غشی طاری ہوئی اور ان کی بیوی نے چیختے ہوئے رونے کی آواز کہا، حدیث سناتے ہوئے بولے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ میں غم کے اظہار کے لیے سر مونڈے چلائے۔ مسلم 288۔ رحمہ اللہ نے ان دیگر سندوں سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی مذکورہ بالا روایت سے ابو رضی اللہ عنہ کے واسطے سے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور باقی دو سندوں میں حضرت ابو موسیٰ اللہ عنہ صفوان بن محد اور ربعی بن راش ہیں، جبکہ غیاث اشعری کی حدیث میں صحیح مسلم نے رضی اللہ عنہ سے حدیث روایت کی کہ ان کو پتہ ہمیں بات کو لکھاتا ہے، رضی اللہ عنہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے اور داخل نہ ہوگا۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 290 سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ لوگوں کی ہم مسجد میں بیٹھے، ان میں سے حاکم تک امام نے کہا، وہ شخص آیا بیٹھ گیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ صحیح مسلم 221۔ اعمش نے ابراہیم اور انہوں نے حمام بن حارث سے روایت کی، کے ساتھ مسجد میں بیٹھے تو ایک آدمی آ کر ہمارے پاس بیٹھ گیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بتاتے جب اسے سنانے کا میں نے وسلم آپ فرماتے تھے داخل نہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 292۔ ابو زرعہ سے خراشہ بن حر سے، انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگ ہیں، اللہ ان سے گفتگو نہیں کرے گا، نہ قیامت کے روز ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ نے اسے 3 دفعہ پڑھا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، ناکام ہو گئے اور نقصان سے 2-4 ہوئے۔ اے اللہ کے رسول، یہ کون ہے؟ فرمایا، اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، احسان جتانے والا اور جھوٹی قسم سے اپنے سامان کی مانگ بڑھ۔ حدیث نمبر 293۔ ہمیں سلیمان اعمش نے سلیمان سے روایت اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہیں کرے گا۔ منان یعنی جو احسان جتلانے کے لیے کسی کو کوئی چیز دیتا ہے، وہ پوری قسم کے ذریعے سے اپنے سامان کی مانگ بڑھاتا ہے، اور جو بخنوں سے نیچے۔ مسلم سفیان بجائے شعبہ نے سلیمان بن اعمش سے یہی روایت انہی کی سند سے بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں گفتگو نہیں کرے گا، کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک دردناک عذاب ہوگا۔ صحیح مسلم 95۔ ابو بکر بن ہمیں ابو معاویہ اور وقت سے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گا، اب نہ ان کی طرف دیکھے گا، دردناک اور تکبر کرنے والا مالدار تاج۔ حدیث نمبر 296۔ ابو بکر بن ابی طالب دونوں نے کہا کہ ہمیں ابو معاویہ اعمش سے حدیث سنائی، اور انہوں نے حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ ابو کی حدیث کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وہ آدمی جو بیابتا ہے لیکن وہ مسلم آدمی کے ساتھ عصر کے بعد یعنی عین انسانوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جانے کے وقت سامان کا سودا کیا اور اللہ کی قسم کھائی کہ میں نے یہ سامان اتنی رقم میں لیا ہے، جبکہ اس نے اتنے کا نہیں لیا، اور خریدار اس کی بات مان لیتا ہے۔ اور تیسرا وہ آدمی جس نے حکمران کی بیعت کی اور صرف دنیا کے لیے کی، دین کی سربلندی مقصود نہ تھی، اگر اس نے اسے اس دنیا میں سے کچھ دے دیا تو اس نے وفا کی، اور اگر نہیں دیا تو وفادار نہ رہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 297۔ جریر اور ابصر دونوں مذکورہ بالا روایت بیان کی، البتہ جریر کے یہ الفاظ ہیں، ایک نے دوسرے آدمی کے ساتھ سامان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 298۔ ابو صالح اور انہوں نے حضرت رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے یعنی ابو صالح ہے کہ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگ ہیں جن سے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک آدمی مال کے لیے قسم اٹھائی اور اس کا حق ماری۔ حدیث کا باقی حصہ اعمش کی حدیث جیسا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 299۔ وکیع نے اعمش سے، انہوں نے ابو صالح سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے آپ کو لوہے کے ہتھیار سے کیا تو وہ ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہاں رہے اسے اپنے پیٹ میں کھونپتا رہے گا۔ جس نے زہر پی کر خودکشی کی وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں اسے گھونٹ گھونٹ پیتا رہے گا، اور جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر خودکشی کی وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں پڑے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر اسلم سے روایت کی۔